دعا کو اپنے پاس لکھ لیتا ہے۔ رب جانتا ہے کہ اس شخص کے اوپر آگے کون سا حال آنے والا ہے، اور یہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے مجھ سے بہتر نہیں جانتا کہ اس کے لیے نفع بخش ہوگا یا نقصان دہ۔ رب ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اس پر ایمان تو ہے نا، بے شک جانتا ہے نا وہ۔ تو جس ٹائم ہم اس سے دعا مانگتے ہیں اور وہ اس دعا کے سننے میں تاخیر کرتا ہے، وہ اثر ہمیں نہیں دکھاتا، وہ اثر ہمیں نہیں دکھاتا، تو وہ اس کا انعام کسی اور صورت میں ہمارے اوپر نمودار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب قبول کر لیتا ہے، رب اپنے فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرو، لیکن میرے حکم کا انتظار، میرے حکم کا انتظار کرو۔ اور وہ حکم حضور فرماتے اس کے مرنے سے پہلے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ وہ حکم جو ہے مرنے سے پہلے اس شخص کا قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دعا میں کہ رب تو مجھے سنتا ہی نہیں ہے، میں کب سے تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو میرے حال کو اچھا ہی نہیں کر رہا، اس پہ رب ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک جو ہے، جتنے درد اور جتنے ستم آپ نے سہے کسی نے روئے زمین پر نہیں سہے۔ آپ نے ہر دم ہر آن اللہ رب العزت کے حضور شکر کیا کہ یا اللہ یہ تیرا انعام ہے مجھ پر، تیرا فضل ہے۔ اور بندے کو بھی کیا چاہیے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ رب کو پیش کرے۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو بہت غم ہو، اتنا غم ہو کہ اس کے اوپر وہ غم اتنا حاوی ہو کہ اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی، اور وہ بار بار نماز کو توڑتا ہو پھر جوڑتا ہو، پھر توڑتا ہو پھر جوڑتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کچھ وقت کے لیے بیٹھ جائے اور غم حسین کو تصور کرے۔ کس کو تصور کرے؟ امام علی مقام کی یاد کو اپنی یاد کے اندر بسا لے۔ اللہ رب العزت اس یاد کے اس غم کے صدقے سے اس کے غم کو مٹا دیتا، اس کے غم کو مٹا دیتا۔ کتنا بڑا غم ہے، کتنا بڑا غم ہے وہ۔ ایسی مصیبت ہم پر کبھی آئی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پر ہے؟ لیکن قربان جو ان ہستیوں کے، ان شخصیات کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی رکھنا ہے اور حضور کے اللہ کو راضی رکھنا۔ اللہ چاہے اس کے لیے ان کی جان بھی چلی جاتی ہے، ان کا مال بھی چلا جائے، ان کے اپنے خون بھی چلے، اللہ، لیکن کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا اور حضور کو راضی رکھنا۔ یہ مومن کی معراج ہے، یہ مومن کا سرمایہ ہے۔ اگر مومن جانے تو، اگر مومن سمجھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ناواقف نہیں ہے، واقف ہے۔ وہ ہمیں جانتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں کون مجھے کتنا پکارتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ جو اس یاد میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حادثات و خطرات سے بچاتا ہے، چاہے وہ حادثہ خطرہ ان کی جان تک کیوں نہ آ جائے۔ ادھر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حائل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب کچھ دست قدرت میں ہے تو رسول اللہ کے، سب کچھ حضور کے پاس ہے، جو حضور کے پاس ہے سب کچھ اس کے پاس ہے، جو حضور کی یاد میں ہے حضور اس کی یاد میں، جو حضور کو پکارتا ہے حضور اس کو پکارتا ہے۔ یہ تو صوفیاء کا کام ہے، حضور کا تو اور ہی مقام ہے۔
واقعہ ایک صوفی کا، اس صوفی کے جو مصر کا رہنے والا تھا، بہت مشہور صوفی ہے، اگلے جمعے اس کا نام بھی آپ لوگوں کو بتاؤں. وہ ہر وقت حالت استغراق میں رہتا تھا. حالت استغراق یہ کہ آنکھیں بند کر کر وہ بس اللہ کی یاد میں رہتا. 40 دن تک مسلسل وہ مراقبہ کرتا تھا. صرف نماز کے لیے اٹھتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا. پھر اس کے بعد وہ اس حالت میں چلا گیا. اس کا ایک مرید تھا جو اسے بہت پیار محبت رکھتا تھا. آیا اور آ کے اپنے شیخ کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ حالت استغراق میں مراقبے. اب یہ دل میں سوچ رہا کہ میرا بھائی یہ گم گیا اور وہ مل نہیں رہا. اب میرا پیر اس حالت سے نکلے، نماز کی حالت میں آئے تو میں کچھ کر کے گزارش اپنی پیش کروں. اب وہ اس کی عبادت میں خلل بھی نہیں ڈالتا. اب نماز کا وقت جو ہی قریب آیا تو وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی مسجد میں داخل ہو رہا. مرید حیران ہو گیا کہ یہ تو 2 مہینے سے غائب ہے، اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو یہ کہہ کہ ہمیں نکلا ہے کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں تجارت کے واسطے، اور اس کے دوستوں نے آ کے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اس کو بیڑی کھا گئے ہیں اور یہ بھی مسجد میں داخل ہو رہا ہے. وہ اٹھا اور اس نے جا کے اپنے بھائی کو اپنے سینے سے نماز کا وقت آ گیا. پیر صاحب نے نماز جو ہے ادا کر. پیر صاحب پھر اپنی حالت میں چلے. اب وہ شخص اپنے بھائی کے ساتھ ہی مصروف تھا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کروں. بھائی سے اس نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے تیرے سے؟ کہا کہ جب میں یہاں سے تجارت کے لیے نکلا تو میں نے بہت اچھی تجارت کی، بہت زیادہ مال میں نے کما لیا تھا. میں نے سوچا یہ مال میں اپنے گھر لاؤں گا، بہنوں کی شادیاں کراؤں گا، جو کچھ میں نے سوچا ہوا تھا میں وہ کروں. تو راستے میں مجھے میرے دوستوں نے مار دیا، لیکن ان کو یہ لگا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن میں بے ہوشی میں چلا گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخصیت روز میرے پاس آتی ہے، روز میرے پاس آتی ہے. میرے جسم کے اوپر سے کپڑے کو ہٹا کر وہ اپنے تھوک سے میرے جسم کے اوپر جو زخم ہے اس کو صاف کرتا ہوں. میں اس کو نہیں جانتا. جب بھی میں اس کے نام کو پوچھتا ہوں تو مجھے یہی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں. کہتا ہے کہ آج جب میں اسی جگہ پر موجود تھا تو میرا الٹا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا، میں چل نہیں سکتا. تو میں نے یہ سوچا کہ آج جب وہ شخصیت آئے گی تو میں اس کو کہوں گا کہ میرے اس پاؤں کو بھی ٹوٹ. ٹھیک ہے. تو کہا جس ٹائم وہ شخصیت آئی میرے سامنے، بے حد نورانی چہرہ، میں نے ان کو عرض کی کہ میرا یہ پاؤں بھی بڑی تکلیف میں ہے، میں چل نہیں سکتا. تو شخصیت نے مجھے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں تیرا بھائی میرے سامنے بیٹھا ہے، تیرا بھائی اس نے مجھ سے پوری زندگی کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن آج یہ اپنے دل میں تیرے لیے رو رہا ہے. مجھے رب نے کہا کہ آج تیری عبادت یہ ہے کہ تو اس کی مشکل کشائی کر. کہا کہ میں 24 گھنٹے اپنے رب کے دیدار میں بیٹھا ہوں.
اپنے رب کے دیدار میں بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے کہا دے مجھے تو ہاتھ اپنا. کہا کہ بس میں نے خالی ہاتھ دیا اور مجھے معلوم نہیں ہوا کہ کس طریقے پہ میں نے یہ سفر گزارا. کہا جب میری آنکھ کھلی تو میں مسجد کے دروازے پہ سالم کھڑا ہوں. اس ہستی کے بارے میں مشہور ہے وہ کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپی رکھتے تھے، اور جو شخص بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ آپ پر ایمان لے آتا. تو اولیاء کا یہ مقام ہے کہ ابھی زبان سے مسئلہ حل بولا نہیں اس نے، اور اس کے پیر اس کو حل کرتے. اس کا بھائی دور مسافہت میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، درد میں ہے، کرب میں ہے، لیکن اس کا بھائی اس کا کیا ہے؟ منتقد ہے. اس کے پیر نے اس کے بھائی کی بھی لاج رکھی. اللہ کہ یہ میرے مرید کا بھائی ہے، اللہ میرے چاہنے والے کا. تو صوفیہ کیا ہے؟ صوفیہ کیا ہے؟ جو ہر وقت عشق محمدی میں گم رہے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور سیرت میں ہمتاً مصروف رہتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کہا کہ اے معاذ تجھے میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تو بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں داخل ہو. ہم نے کہا یا رسول اللہ بتائیے مجھے، جلدی سے بتائیے. حضور نے کیا فرمایا کہ اس پہ تیرا رہنا بڑا مشکل ہوگا. کہ حضور آپ مجھے بتائیں. حضور نے پھر اس کو کہا کہ اس پہ استقامت بڑی مشکل سے ملتی ہے. حضرت معاذ نے فرمایا حضور آپ مجھے ایک مرتبہ بتا تو دیجیے. اب حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے دل کو لوگوں کے لیے شیشہ کر، اپنے دل کو لوگوں کے لیے شیشہ کر دو، تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو. اب یہ شیشہ کیا کرنا ہے؟ کسی نے آ کے کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں گیا تو وہاں پر ایک شخص کے بارے میں بدگمانی ہو رہی، تو میں اٹھ کے وہاں سے چلا گیا. میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد میں نے کہا شاید وہ چپ ہو گئے ہو تو میں پھر سے چلا گیا. کہتے ہیں پھر سے جب میں وہاں پر گیا تو پھر سے وہی کام ہو رہا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ مجھ سے اٹھا نہیں گیا. سمجھے نہیں ہے بات؟ اللہ کا ولی حسن بصری رحمت اللہ بے شک بے شک آپ فرماتے ہیں مجھ سے اٹھا نہیں گیا. کہ بڑی مشکل سے میں نے خود کو وہاں سے اٹھایا. کہ رات کو میں خواب دیکھتا ہوں، بڑا عجیب سا خواب میں دیکھتا ہوں، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے بڑی عجیب سی حالت میں اور بہت بڑا تشت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرے، بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر اس نے خنزیر کا گوشت رکھا ہوا. وہ میرے پاس لے کر آیا اور کہا کہ کھا اب تو. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی اللہ کا ولی، آپ نے کہا کہ مجھ سے اس کو دور کر، مجھ سے اس کو تم دور کر دو. آپ نے جلال میں کہا. اس نے کہا کہ یہ رب نے آپ کو سزا دی ہے کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہی کیوں کہ جس میں میرے بندے کی بدگمانی ہو رہی. اللہ، خالی بیٹھ جانا اور سن لینا، رب اس پہ کتنا ناراض ہو.
رب اس پہ کتنا ناراض ہوتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں اس کے بعد میں اٹھا اور میں 40 دن تک رب کے حضور سجدے سے رہا اور میرا کوئی وقت نہیں تھا جس میں میرے آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ معاذ بن جبل حضرت معاذ بن رضی جبل. اللہ تعالی. حضرت معاذ بن جبل کو حضور کیا فرماتے؟ دل کو شیشے کی طرح کر. اگر کوئی آ کے تجھے کسی کے بارے میں کوئی بات کہے تو جب تک تو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ تو اس پہ تو یقین نہ رکھ. اپنا رویہ خراب مت بلکہ اس کو ایک کان سے سن کے دوسری کان سے تو نکال. اگر کوئی آ کے تجھے دکھ دیتا ہے تو تو اس کو دکھ مت دے. اگر کوئی آ کے تجھے پریشان کرتا ہے تو اس کو پریشان مت. اگر کوئی آ کے تجھے اذیت دیتا ہے تو تو اس کو اذیت مت دے. دل کو اس کے لیے آئینے کی مانند کر دے. دل کو صاف کر لے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو رب کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ رب تجھے حساب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل کرے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی آمین. ہمیں جاننے کی تو آمین. آمین. ہر انسان کمزور ہے سوائے اولیاء اللہ. بے شک. وہ بہت مضبوط ہوتے بے ہیں, شک. وہ بہت قوی ہوتے بے ہیں شک. کیونکہ ان کے قلب کے اندر اللہ کی معرفت دوڑ رہی ہوتی ہے. کیونکہ وہ رب کی یاد کو, رب کی آزمائش کو, رب کے امتحان کو جانتے اور سمجھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے خیر کی ہے, کیا چیز ہمارے لیے شر کی ہے. وہ جانتے ہیں کہ کون بندہ میرے سامنے کس حال میں آ کے بیٹھا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کون سا معاملہ رکھا ہے. اور پھر اللہ کتنا رؤوف اور رحیم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جو محبت اس ولی کے دل میں ہوتی ہے, اس ولی کو ہر امتحان میں سے قبول کرتا ہے. ہر امتحان اس کے لیے آسان کرتا رہتا ہے. جو مشکل اتنی کٹھن ہوتی ہے کہ جس کے آگے کوئی سرا ہی نہیں ہوتا, وہاں پر اس کے سرے نکال دیتا ہے, بے انتہا رستے نکال دیتا ہے. یہ کس کے لیے نکالتا ہے؟ جس کے قلب کے اندر رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت ہوتی ہے, اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو صحیح طور پہ سمجھتا ہے, اور وہ رب کو بائی نہیں اسی طرح پکارتا ہے جس طریقے پہ حضور نے پکارنے کا بھی طریقہ بتایا. تب جا کے رب اس پہ فضل کرتا ہے, اس پہ کرم کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق, ہمیں جاننے کی توفیق. ہمارا عمل اتنا قوی نہیں ہے, ہمارا عمل اتنا قوی نہیں ہے کہ ہم اس عمل کے ذریعے سے رب کو راضی کر سکیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جو عمل اگر ہم اپنے اسی انداز سے کریں, اسی انداز سے کریں کہ جس میں ہمیں یقین ہے کہ یہ قبول ہونے والا نہیں, اگر اس عمل کو بھی بہائی نہیں ویسے کرے تو رب اس کو قبول کر دیتا. اور وہ عمل کیا ہے؟ حضور کی یاد کا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں رکھنے کا ہے. کہ یہ محبت جب ہمارے دل میں ہے تو اور کوئی غیر ہمارے دل پہ اثر نہیں کر سکتا. یہ تو نیست پوشیدہ احوال کہ ہستی بمعنا سمیعا بصیر. مولانا جامی کیا فرماتے ہیں کہ میرا کوئی احوال, کوئی کام آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. زیتون نیست پوشیدہ احوال جا. مولانا جامی فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی کام, کوئی سوچ, کوئی فکر, سب کچھ آپ کو معلوم ہے کہ ہستی بمعنا سمیعا بصیر, کہ میں نے ایسی ہستی دیکھی ہی نہیں کہ جو اتنی سننے والی ہے اور اتنی دیکھنے والی ہے. مولا علی المرتضی کرم اللہ.
مولا علی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جانی پہ کیا گزر رہی ہے. آپ کی یہ شان ہے کہ آپ مجھے سن بھی رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جامی کے دل میں عشق رسول سرشار ہے، اس کے رسول سے رچا بسا ہوا ہے جامی. اگر وہ دیکھتا بھی ہے تو صورتوں میں حضور کی صورت کو دیکھتا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ کس کے قلب میں حضور کی محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انعام، ایسے اکرام اس شخص کے اوپر کرتا ہے. تو اپنے دل کو کس کی مانند کر لے بندہ؟ آئینے کی مانند. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھتے ہیں چینیوں کا اور رومیوں کا. آپ فرماتے ہیں بادشاہ تھا ایک، اور اس نے رومیوں کو اور چینیوں کا مقابلہ کروایا. دونوں آئے بادشاہ کی بارگاہ میں کہ ہم اپنے ہنر میں بڑے کامیاب ہیں، اب ہمیں زیادہ انعام دیں. بادشاہ نے کہا ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، میں تب انعام سے نوازوں گا اس کو جب میں ہنر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہم دونوں کے درمیان جو ہے یہ مقابلہ کریں. کیا بات ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی. بادشاہ نے ان کے لیے ایک کمرہ مختص کیا اور اس کمرے کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دیا کہ دیوار کے اس پار چینی ہوں گے اور دیوار کے اس پار جو ہے وہ رومی ہوں گے. دونوں اپنے فن کے بڑے ماہر تھے. بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہہ دیا جو کچھ بھی ان کو چاہیے وہ تم ان کو فراہم کرو، جو کچھ بھی چاہیے ان کو، میرے خزانے کھول دو ان کے. اب جو چینی تھے وہ طرح طرح کے رنگ منگاتے تھے، طرح طرح کی برشیں منگاتے تھے. اب انہوں نے اس دیوار کو جو ہے وہ خوبصورت جو ہے کرنا شروع کر دیا. ایک ہفتے کی مہلت بادشاہ نے، ایک ہفتے میں جس نے جیسا ہنر دکھایا اس کو انعام دیا جائے گا، وہی جیتے گا. اب چینی جو تھے، رومی جو تھے، وہ منگاتے تھے تو خالی ریگمال اور کچھ بھی نہیں منگاتے، بس خالی دیوار کو وہ صاف جو ہے کرتے. انہوں نے کچھ نہیں منگایا. اب ایک ہفتہ گزر گیا، بادشاہ پہلے چینیوں کی طرف گیا. بے حد خوبصورت جو ہے دیوار، کیا نقش و نگار تھی. بادشاہ حیران ہو گیا کہ میرے محل میں بھی اتنی خوبصورتی نہیں، ایسی خوبصورتی. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو بھی بیچ میں سب نکال. جس ٹائم رومیوں کی طرف جو ہے گیا وہ، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ دیوار کے اندر اپنا عکس دکھ رہا ہے. دیوار کے اندر اپنا عکس دکھ رہا ہے. رومیوں نے کہا اب اس دیوار کو جو ہے جو بیچ میں اپنے ہائی کس کو نکال دے سکتا. جب وہ دیوار نکلی تو چینیوں کا جو رنگ تھا جو اس دیوار پر تھا، جب اس دیوار پہ پڑا وہ اور نکھر گیا. وہ جو نقش و نگار اس دیوار پر تھے وہ اس ٹائم دھیمے تھے، اتنے نکھر کے نہیں آ رہے تھے. جب اس قلب صاف شیشے کے اوپر پڑے تو اور نکھر کے آگے. بادشاہ نے کہا کام تو یہ ہے، اللہ کام تو باہر سے بندہ خود کو سنوارتا رہے اور اندر گندا ہی گندا ہو، کچھ معنی نہیں رکھتا. یہ اگر اندر صاف ہے باہر جیسا بھی ہو تو رب اندر کو دیکھتا ہے، رب اس باہر کو جو وہ دیکھتا ہے اس کو ظاہر. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق. رب یہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، رب دیکھتا ہے تو باطن کو دیکھتا ہے. یہ جتنا صاف ہوگا، یہ جتنا صاف ہوگا اتنا وجود مطہر ہوتا رہے. اگر اس کے اوپر جون سا کپڑا بھی پڑا ہوا ہے
اگر شفا کے لیے اس کا بھی حصہ لے کر بندہ ڈال دے اللہ اس کو شفا دے دے. بے شک سبحان اللہ. بات ہے تو روح کی ہے اور قلب کی, بے شک اور کسی چیز کی نہیں. تو اللہ رب العزت ہمارے قلب کو آئینے کی مانند اپنے قلب کو صاف کر دے, ہمارے قلب کو حضور کے صدقے سے, اور اس قلب کے اندر اگر کچھ رہے تو وہ حضور کی محبت رہے, اور اس قلب کے اوپر لکھا رہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما علیہ الا البلاغ. جن لوگوں نے